دین اسلام نے بہت سارے رشتے مقدس بنائے، جیسے اللہ کے ساتھ ہمارا بندگی کا رشتہ اور تعلق ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق ہے، اسی طرح سے والدین کے ساتھ اولاد کا جو رشتہ اور تعلق ہے، یہ تعلق بھی انتہائی تقدس رکھتا ہے، یعنی احترام کا یہ رشتہ ہے۔ احترام کا رشتہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے نا، وہاں سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ قائم رہتا ہے۔ اور جب ہم لادینیت کی بات کرتے ہیں، بالخصوص ہم ایتھیزم کی بات کرتے ہیں، تو وہاں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ دین کی جو مقدسات ہستیاں ہیں ان سے دور کرنے پر الہاد بہت محنت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ احترام کا رشتہ ہمیشہ اپنی نیت اور اپنی نصیحت کے اخلاص کے ساتھ جذبے کو جوڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی اچھائی یا اس کی برائی کے حوالے سے بہترین مشورہ اس کے والدین دے سکتے ہیں۔ واہ! آج کی نوجوان نسل جو ہے اس مشورے کو روک سمجھتی ہے اور اس مشورے کو اپنی آزادی اظہار رائے یا اپنی آزادی اور اپنی خواہشات نفس کے اگینسٹ تصور کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک اولاد اگر غلط ڈگر پر جائے گی تو اسے سب سے پہلے ماں باپ روکیں گے۔ یہ روکنا جو ہے وہ اولاد کو برا لگتا ہے، اور جب وہ برا لگتا ہے تو اسے وہ الہاد کی وہ تعریفات سامنے نظر آتی اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں آزاد پیدا ہوا ہوں، مجھ پر کوئی روک کیوں لگائے۔ تو اس تقدس کو ختم کرنے کے لیے یہ ماں باپ کے ساتھ ان رویوں کا بہت تیزی کے ساتھ معاملہ بڑھ رہا ہے کہ لادینیت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے یہ تقدس اور یہ احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کیا نکل رہے ہیں؟ اس کے نتائج اور اثرات یہ ہیں کہ اپنی عقل، اپنی فہم کی بنیاد پر ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میری اپنی رائے ہے، میرا اپنا معافی ضمیر ہے، میں آزادی کے ساتھ اپنی رائے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے کیوں نصیحت کرے یا میں کسی کا پابند ہو کر کیوں چلوں۔ اور یہیں پر آ کر وہ والدین کے حقوق سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا جب آپ اسلوب دیکھتے ہیں نا، تو اس پورے کینوس کو آپ ایک خلاصے کے طور پر آپ اپنے سامنے لا سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو قضا ربک سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے جا کر اس کا پورا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اچھا وہ کیا؟ اچھا، آپ کسی سد ذرائع جو ہوتے ہیں نا، وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایکسٹریم پوزیشن پر بندہ وہی جاتا ہے کہ جس کے لیے دروازہ کھلا ہو، اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ دروازہ کھلنا ہی نہیں دیتا۔ تم والدین کی نافرمانی کرو گے، اس سے پہلے ذرا سوچو تمہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے رکنا کس کس جگہ پر ہے۔ وہ سد ذرائع ذکر کرتے ہوئے 5 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ پہلا، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ اس کی بہترین تعریف جو مجھے اب تک اپنی دانش میں نظر آئی اور سمجھ آئی، اف تک نہ کہنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک نفیس شخص ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اجلا رہتا ہے، کسی ایسے رستے سے گزرا کہ ہوا میں گرد تھی، اور جب وہ گرد کے رستے سے گزرا ہے تو اس کے بازو پر اور اس کے ہاتھ کے جو یہ روئیں ہیں اس پر وہ آ کر گرد گری۔ نفاست کے مزاج کی وجہ سے اس نے پھونک ماری ہے، یعنی اس گرد سے کراہیت کھاتے ہوئے جو پھونک ماری ہے، فرمایا اف کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بھی اجازت والدین کے سامنے نہیں ہے، نہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ۔ بالکل۔ اور پھر ساتھ ایک اور بات یہاں صوفیاء نے بالخصوص ذکر کی کہ تصوف کی دنیا ہی وکری اور نرالی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اف سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے والدین اگر عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ وہ رفع حاجت کے لیے خود اٹھ کر نہ جا سکتے ہوں، اور تمہیں یہ سعادت میسر آ جائے کہ ان کی یہ تم خدمت کر رہے ہو، فرمایا انہیں صاف کرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ مت رکھو۔ یہ تو انسان کا مزاج ہے کہ بوس کی کراہیت سے ناک پر ہاتھ رکھ لے تو کیا برا ہے، لیکن فرمایا کہ انہیں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اس بو سے کراہیت نہیں، مجھ سے کراہیت کھا رہے ہیں، اس لیے اس موقع پر ناک پر ہاتھ رکھنے کی بھی اجازت۔ اللہ تعالیٰ محتاجی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسری جو بات ذکر کی، نمبر 1 اف کہنا، نمبر 2 سخت لہجے کی ممانعت، نمبر 3 ان کا ادب اور احترام لازم اور ملزوم قرار دیا، نمبر 4 ان کے سامنے عاجزی کا پیکر بن جانا ہے، اور نمبر 5 جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انہوں نے اولاد کو دعائیں مانگ مانگ کر رب سے دیا۔ اب جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو اب ان کے لیے دعا تو کرنی ہی ہے، انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ یہ دعا ہر شخص اپنے ذمے لے لے۔ اور پھر ساتھ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، دیکھیں والدین وہ ہیں جن سے دعا کروائی نہیں جاتی،
دعا ان سے دعا لی جائے۔ واہ، اچھا وہ جو ابھی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو رب بتائیے۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، فرمایا کہ اے میرے رب ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جو مثال دے کر اللہ شفقت نے- جو محبت انہوں نے میرے ساتھ کی، مولا تو ان کے ساتھ بھی وہی رحمت اور وہی شفقت اور وہی عنایت کا معاملہ فرما۔ اپنا رویہ، اپنا مزاج، اپنی خدمت، اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ایسا جوڑ لیا جائے، انہیں کہنا نہ پڑے کہ مجھے یہ ضرورت ہے، میرے لیے دعا کر دیں، بلکہ آپ کا رویہ ہی ایسا ہو کہ صبح بھی آپ کے لیے ان کی زبان سے دعا نکلتی ہو اور رات کو بھی دعا نکلتی ہو۔ یہ تو وہ بات ہوگی جو قرآن نے والدین کے لیے ذکر کی۔ ٹھیک ہے، اہمیت کی بات یہاں، بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ قرآن کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے۔ جس میں فرمایا مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اولاد کے حق۔ ہاں، یہاں فرمایا کہ اور والد کی دعا اولاد کے میں ایسی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے لیے۔ جی، اور یہاں فرمایا کہ جناب کوئی ایسا شخص ہے اتنا پاپی، اتنا گناہگار ہو گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اتنا گناہگار ہو گیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باپ دنیا سے چلے گئے، اس باپ کی قبر پر جا کر دعا مانگے، اللہ باپ کا حیا کرتے ہوئے ایسے شخص کی دعا کو بھی قبول فرمائے۔ ہائے ہائے اللہ، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس باپ کی قبر اتنا فیضان دیتی ہو، تو وہ باپ اگر زندہ ہو اور اگر ہم اس کو اہمیت نہ دے سکیں، اس کی قدر نہ کر سکیں، تو پھر لا محالہ اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑا کفران نعمت کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ یہ چلتے پھرتے ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے لیے برکت ہیں، ہمارے لیے عنایت ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں سراپا شفقت بنایا ہے۔ ضبط جتنا ان ہستیوں میں ہوتا ہے، واہ، اور نظر انداز کرنا، اولاد کی سختیوں کو نظر انداز کرنا، اور اپنے اندر ضبط کا مادہ جتنا ان میں ہے شاید کسی اور۔ ایک جملہ پھر اس کے بعد میں بات آگے بڑھا دوں کہ یہ انکنڈیشنل ہے نا، اگر وہ بدعقیدہ بھی ہو، مثال کے طور پہ بدعقیدہ بھی اگر ہو، بالکل خدمت کے معاملے میں لا طاعت فی معصیت اللہ، ایک اس شرط کے بعد کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد جتنے بھی سارے حقوق اس ماں باپ کی حیثیت سے ہیں وہ سارے پورے۔ بالکل